بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین۔ پچھلی سیشن آپ نے ذکر کیا تھا کہ صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی انہوں نے آگے سے اونٹ پکڑا ہوا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہیں اور وہ اب فوج کی طرف واپس آ گئی ہیں۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کے بعد میں آپ سے ایک سائٹ کا ذکر کروں گا جس کا اس سے تعلق ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے مکے میں ہوا کرتے تھے، اور جس زمانے میں وہ مکے میں تھے مدینے کا نام مدینہ نہیں تھا، مدینہ کا نام اصل میں یثرب تھا، یثرب اس شہر کا نام تھا۔ اس شہر میں 14 ڈسٹرکٹ سمجھ لیں، 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور ان کے بھی سب قبیلے تھے، یعنی ان کے ایک چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ تھے دونوں کے درمیان، کہنے تقریباً 14 ڈسٹرکٹ تھے، اور ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک سپرنٹینڈنٹ یا ایک گورنر ہی کہہ لیں، ہر ڈسٹرکٹ کا اپنا ایک گورنر۔ تو یہ مدینہ کے جو 14 ڈسٹرکٹ تھے، مسئلہ یہ تھا کہ ان 14 کے 14 کو اگر اکٹھے ہو کر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ہوتا یہ کہ 14 لوگ اگر ڈسٹرکٹ میں ہیں، 14 گورنرز ہیں تو 14 رائے ہیں، ایک بات پر سب کا اتفاق ہونا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہمیں آپس میں ایک لیڈر چوز کر لینا چاہیے، جس طرح آج کل پریزیڈنسی ہوتی ہے، اس زمانے میں بادشاہت تھی، ہمیں آپس میں ایک کو بادشاہ چن لینا چاہیے تاکہ تمام فیصلے شہر کے تمام ڈسٹرکٹس 14 کے 14 مل کر ایک انسان کے اس کو یونانیمسلی ووٹ ہو جائے نا۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے ڈسٹرکٹس میں سے، ہمارے ان سارے ضلعوں میں سے سب سے بڑا جو ضلع ہے، سب سے بڑا جو ڈسٹرکٹ ہے، اس کے گورنر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، چھوٹا رکھ لیں ابن ابی، پورا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ سب رسول کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی مدینہ کا نام مدینہ نہیں ہے، یثرب ہے۔ ٹھیک ہے، ابن ابی ابن سلول کہتا ہے کہ سب نے اگری کیا کہ یہ ان کو اب گورنر یا ان کو اب مدینے کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اچھا، ان کی انوگریشن ڈیٹ بھی طے کر لی ان صاحب کی، ان کے لیے باقاعدہ تخت بنایا گیا، گانے تیار ہو رہے ہیں، کھانے تیار ہو رہے ہیں، یعنی پوری ایک سیریمونی ہونی ہے، اس کے بعد سے ان کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ اب الیکشن تو وہ جیت چکے، یعنی پریزیڈنٹ الیکشن تو ہو گیا ہے لیکن ابھی انوگریٹ نہیں ہوا، یہ معاملہ تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آ گئے مہاجرون کو لے کر مکے سے مدینے۔ جب وہ یثرب پہنچے ہیں تو یثرب کی میجورٹی نے ان کو اس طرح قبول کیا کہ یہاں تک کہ شہر کا نام ہی بدل دیا۔ مدینہ اصل میں کہتے ہیں عربی میں شہر کو، یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی، نبی کا شہر۔ آج تک ہم اس کو یثرب نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ مدینہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اب اس وقت سے اس کا نام بدل گیا شہر کا۔ اب دیکھیے، جو بیچارہ اس کی پریزیڈنسی بھی ہو گئی تھی، الیکشن بھی جیت چکا تھا، تاج بھی اس کا تیار تھا، اور وہ سب تیار ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آتے ہیں اور ساتھ اپنے امیگرینٹس کو لے کر آتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اور رضی اللہ عنہم اجمعین۔ نہ وہ یہاں کے سٹیزن ہیں، یہاں پر کیا مسئلہ ہوا ہے، وہ باہر سے آئے ہیں، نہ وہ مدینے کے نہ یثرب کے ہیں، اور وہاں سے یہ اپنے اتنے بھوکے مرتے ہوئے لے کر آئے ہیں جو ہماری ویلفیئر کی ضرورت میں ہیں، ضرورت مند ہیں۔ کسی بھی ملک میں کیا ہوتا ہے، سیاستدان کیا کرتے ہیں، یہ امیگرینٹس کو نکالو یہاں سے، یہ ہمارے ملک پر بوجھ ہیں، اور یہ امیگرینٹس ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی پالیٹکس ہوتی ہے نا۔ اب اس پالیٹکس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ آئے ہیں اور میجورٹی ان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ جو یہودی قبیلے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، سب مان گئے ان کی قیادت کو۔ اب یہ کھڑا سڑا، اب اس کے پاس 2 آپشنز ہیں، یعنی سیاستدان ہونے کے ناطے یا 2 کام ہی کر سکتا ہے اب تو، یا تو وہ اپوزیشن میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں مانتے بھئی ہم ان کی قیادت کو، دوبارہ ریکاؤنٹ کراؤ، یا پھر اس کو احساس ہو جائے کہ اب تو یہ لینڈ سلائڈ وکٹری ہے، اس کو جیتنا ناممکن ہے، اب اگر سیاست میں رہنا ہے بچوں تو پارٹی جوائن کرنی پڑے گی، اپنی پارٹی چھوڑ کر یہی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی۔ تو سیاست کی مصلحت دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ میں ایک بڑا تجربے والا سیاستدان ہوں تو میری خاص قدر ہوگی، کیونکہ اگر یہ مدینے کو گورن کرنے آئے ہیں تو یہ میں تو فارمر گورنر ہی تھا سمجھ لیجئے، تو میری ایڈوائس کی تو بڑی اہمیت ہوگی، میری ویلیو کی جائے گی، میں وی آئی پی ہوں، پہلے سے وی آئی پی ہوں، مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے گی۔ لیکن ہمارے نبی کے ہاں کچھ اور ہی معاملہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے ہاں وی آئی پی ٹریٹمنٹ اسے ملتی ہے جس نے سب سے زیادہ قربانی دی ہو، جس نے سب سے زیادہ دنیا کو چھوڑ دیا ہو۔ ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اب ملینئر تو رہے نہیں، جتنی انہوں نے قربانیاں دی ہیں اتنے وہ وی آئی پی بن گئے ہیں۔ اب یہ صاحب آتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنے جلال کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ کے ساتھ،
ان کی وہ قدر ہی نہیں ہے اب جو پہلے ہوا کرتی تھی. اور دوسری بات، اگر قدر کرانی ہے تو یہاں تو انما المؤمنون اخوہ، سب برابر کے ہیں، کوئی وی آئی پی ہے ہی نہیں. اگر ایک کا مقام دوسرے سے اوپر ہے تو وہ ہمارے نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، باقی سب برابر ہیں. یہی تو دین کی تعلیمات ہیں. اس کو یہ بات راسی نہ ہے کہ میں تو یہ گورننگ سرکلز میں بیٹھتا تھا، میری بڑی خاطریں کی جاتی تھی، اب مجھے یہ تمام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، میری تو بےزتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے اگر آپ نارمل طریقے سے بات کریں نا، وہ ان کے لیے بےزتی ہے. یہ اس کے دل میں اب بات کوڑ رہی ہے اس کو کہ یہ اسلام کہاں سے آ گیا، کیا مصیبت، میرا سارا کریئر ختم. اس نے بڑی کوشش کی اپنے کریئر کو ریوائیو کرنے کی. کیسے ریوائیو کرتا؟ اب اپوزیشن تو کر نہیں سکتا بیچارہ. تو اس نے کیا کیا، جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوتے، ان سے پہلے وہ کھڑا ہو جاتا، لوگوں یہ اللہ کے نبی ہیں، اعلان کرنے والے ہیں، ذرا غور سے سننا. پھر بیٹھ جاتا. اس کو پتا ہے مجھے تو کوئی تقریر کرنے کا موقع ملنا نہیں ہے. فجر کی نماز میں سب سے پہلی صف میں پہنچ جاتا، دکھانے کی کوشش کرتا میں نبی کے بہت قریب ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ابھی بھی میں وی آئی پی ہوں. اچھا ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی گھاسی نہ ڈالے. پھر مسئلہ آیا احد کا. احد پہ تو اب جان دینے کی بات آ گئی ہے، تو کہتے یہ تو ہمیں مروا دیا. تو اس نے اس کے جو کچھ ساتھی تھے ان سب کو کنونس کر کے، یعنی ہماری فوج تھی 1000 کی تعداد میں، اس کی تقریباً 1/3 کو وہ واپس لے آیا، یعنی بیٹل فیلڈ چھوڑ گیا. تو ٹریزن کہتے ہیں، اسے غداری کہتے ہیں. جب واپس آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی. یہ احد کے بعد کی باتیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی. احد پہ جو یہ معاملہ ہوا تھا نا ان لوگوں کی غداری کا، وہ خطبے کے دوران رسول نے وہ آیات سنائی. یہ بیٹھا تھا کہاں اپنی شکل دکھانے کے لیے؟ پہلی صف میں. سنتے کے ساتھ ہی ایسا غصہ آتا ہے اسے، اٹھ کر خطبے کے دوران مسجد سے باہر واپس. لوگ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، یہ مسجد سے باہر جا رہے دھکے مار کے لوگوں میں. پھر بھی کوشش کرتا تھا جہاں چاہے کہ کسی طرح رسول کو امپریس کر دے. اب یہ بنی مصطلق کی بات آتی ہے. بنی مصطلق ہم گئے تو اس نے سوچا یہ لوگ تو ویسے آسانی سے جیت جائیں گے، ہمارے نمبرز بھی زیادہ ہیں، وہ لوگ ویسے بھی فورس کم ہے، اور جب جنگ جیتنے کے بعد جب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا غنیمت کی، مال غنیمت کی، تو مجھے بھی کچھ مل جائے گا. تو میں ایسا کرتا ہوں، میں فوج کے سب سے پچھلے حصے میں شامل ہوتا ہوں، سب سے دور اس کا کیمپ، یعنی سب سے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے رسکی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ جو ہیں، اور سب سے پیچھے آخر میں جان بوجھ کر یہ صاحب، تاکہ لڑنے کو بھی آئے تو شاید مجھے لڑنے کی تو نوبت ہی نہ آئے، لیکن جب مال غنیمت کی بات آئے گی تو میں ہاتھ اٹھا لوں گا. اس سلسلے میں یہ بنی مصطلق میں جو جب سفر کی بات ہو رہی تھی نا، اس میں بھی یہ ساتھ تھا. اچھا وہاں گئے، بڑی آسانی سے ہمیں فتح حاصل ہوئی. واپسی پر ایک عجیب واقعہ ہوا جس کا شاید آپ کو علم ہو شاید نہ ہو. دیکھیے ہمیں فتح تو ہوئی ہے، لیکن فوج کا باہر جانا اور اتنا دھوپ میں مشکل میں سفر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اگر آپ کے ساتھ اگر سفر اپنے کوئی لمبے سفر اگر کیے ہوں، کبھی دوستوں کے ساتھ بھی کیے ہوں، ایک وقت آتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بھی چڑ ہو جاتی ہے، یار چھوڑو بات تم. اس سفر کے دوران انسان ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے. ہوا یہ کہ رستے میں کہیں رکے تھے ایک کنویں پر. یہ صحرا میں تو بس کنویں پہ ہی رکنا پڑے گا نا، وہاں کنویں پہ رکتے ہیں. لمبی لائن لگی ہوئی ہے صحابہ کی، مہاجرون بھی ہیں انصار بھی ہیں. اگر آپ کو مہاجرون انصار کا علم نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں. مہاجرون وہ لوگ جو مکے میں ہوا کرتے تھے اور سب چھوڑ چھاڑ کر نبی کے ساتھ مدینے آ گئے. انصار وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، مدینے کے رہنے والے. اس طرح سمجھ لیجئے کہ لائن میں کچھ لوگ مکے والے اور کچھ لوگ مدینے والے. ٹھیک ہے. اب وہ لائن میں کھڑے ہیں، کافی دیر انتظار کر رہے ہیں، ایک ہی کنواں ہے. اب وہ کھڑے کھڑے ایجیٹیشن ہو جاتی ہے. تو ہوتا یوں ہے کہ ایک مکے والے تھے، وہ ذرا پھسل کر یا کچھ دھکے کی صورتحال بن گئی مدینے والے کی طرف، انہوں نے پیچھے واپس دھکا دے دیا، ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی. جو مکے والے تھے انہوں نے پھر مدینے والے کو ذرا لات مار دی اور وہ گر گئے. اچھا اب وہ گرے تو ان کو اتنا غصہ، تم ہوتے کون ہو؟ ان کے ذہن میں ابھی خیال آ رہا ہے کہ یہ لوگ مکے والے ہمارے شہر میں، ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ہم نے ان کو گھر دیا، ہم نے کھانا دیا ہے، اور یہ آ کر ہمیں سے. اس نے آواز دی، یا للانصار، انصاریوں یعنی مدینے والوں آ جاؤ. تو یہ کہا جاتا ہے جب لڑائی والی بات ہو. تو اس نے اپنے سارے بلا لیے، اپنے انصار. مکے والے جو انہوں نے لات ماری تھی انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس ہیں، میرے پاس بھی ہیں. یا للمہاجرین، وہ مہاجرین کو بلا لیا انہوں نے. اب ادھر انصار ادھر مہاجرین، ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہونے والی ہے، لڑائی پر آ گئے. دو لوگوں کی بات تھی، اتنی سی بات تھی، اس کو اتنا بڑا ایک دم سے بنا دیا گیا. یہ بڑی اہم چیز ہے سمجھنے کو. یہ تمام اہل ایمان ہیں، یہ تمام مسلمان ہیں، یہاں تک کہ یہ تمام اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن یہ تمام اچھی صفات ہونے کے باوجود انسان پھر بھی انسان ہوتا ہے، اور لڑائی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں کسی اور اہل ایمان کے لیے برے احساسات مت ڈال، نہ آنے دے۔ یہ دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایجیٹیشن ہو جاتی ہے، دو اچھے مسلمان ہیں ان کے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو پوری یعنی سب کو، دو آدمیوں کے جھگڑے کو دو قبیلوں کا جھگڑا بنا دینا، دو شہروں کا جھگڑا بنا دینا، دو گروہوں کا جھگڑا بنا دینا، یہ غلط بات ہے۔ اچھا اب یہ جھگڑا ہونے ہی لگا تھا تو رسول پر رپورٹ پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو الفاظ کہے، یہ رپورٹ پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انہا کلمۃ منتنہ دعوها فانہا کلمۃ منتنہ، کہتے ہیں چھوڑ دو یہ چیز، تم لوگوں نے بڑی بدبودار قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں، بری بو والے لفظ استعمال۔ کیا لفظ استعمال کیے تھے؟ دو لفظ استعمال کیے تھے، مہاجرون اور انصار۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، یہ لفظ قرآن میں عظیم ترین لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ مہاجرون مکے کا نام نہیں ہے، مہاجرون ان لوگوں کا نام ہے جنہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ سب گھر والے چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، پیسے چھوڑ کر، اپنی لائف کو رسک کر کے رسول کی اطاعت میں پہنچ گئے۔ اس سے زیادہ وفاداری کیا ہوگی؟ اتنا بڑا ان کو ایوارڈ ملا ہے قرآن میں کہ ان کو مہاجرون کہا گیا ہے۔ دوسری طرف یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، خواہ کہ خود بھوکے مر رہے ہوں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو انصار کہا ہے قرآن نے، بلکہ ان کو تو کمپیئر کیا ہے قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون سے، اتنا بڑا اعزاز دیا۔ یعنی یہ الفاظ مہاجرون اور انصار یہ بدبودار الفاظ تو نہیں ہیں، یہ تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ جو لوگ ان الفاظ کا اعزاز اپنے پاس رکھتے ہیں وہ جنت کے اعلیٰ ترین رہنے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ کیسے کہہ دیا ہمارے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ الفاظ بدبودار ہیں؟ یہ اس لیے کہا کہ جب اتنے خوبصورت الفاظ، جن الفاظ کے پیچھے کیا ہے؟ اسلام کی کوئی خدمت ہے۔ مہاجر کے لفظ کے پیچھے اسلام کی خدمت ہے، انصار کے لفظ کے پیچھے اسلام کی خدمت ہے۔ جب اسلام کی خدمت کی بنیاد پر دیے گئے نام مسلمانوں کے لیے آپس میں فرقے کی وجہ بنے تو پھر وہی اچھے نام بدبودار نام بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تک ابھی کہانی یہاں رکھتے ہیں، پھر آگے مزید بات کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب بنی مصطلق کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکلا ہے۔ واپسی پر ایک کنویں پر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرا دیا ہے، لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پوری فوج میں ایک انسان ایسا ہے جس کے دل میں ابھی بھی سیاست کا زہر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے کیا تھا۔ اس نے اس چیز کو دیکھتے ہی نوٹ کیا کہ ابھی مسلمان تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ مدینہ ورسز مکہ والا کچھ معاملہ ہے، اس کا کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے ایک خاص میٹنگ بلوائی اپنے خیمے میں، جو خیمہ رسول سے سب سے دور ترین تھا، یعنی سب سے پیچھے وہ اس کا خیمہ تھا، سب سے آگے رسول اللہ کا خیمہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ؟ تو اس نے سب سے پیچھے ایک خاص میٹنگ بلوائی، جو بھی مدینے والے ہیں ذرا آ جانا میرے خیمے میں، کچھ بات کرنی ہے تم لوگوں سے، الگ سے بات کرنی ہے۔ اچھا الگ سے بلائی، کیا کہتے ہیں، تقریر کی، بڑی شاندار قسم کی اس کے اندر نا، وَقَدْ فَعَلُوهَا، واقعی انہوں نے یہ حرکت کی ہے، قَدْ نَافَرُونَا وَكَاثَرُونَا فِي بِلَادِنَا، یہ تو آ کر انہوں نے ہمارے ملک میں اوور پاپولیٹ کر دیا، سارے ہر گھر میں گھس گئے ہیں، اور پھر ہم ہی سے نفرت۔ نَافَرُونَا وَكَاثَرُونَا فِي بِلَادِنَا وَاللَّهِ مَا أَعَدَّنَا وَجَلَابِيبَ قُرَيْشٍ إِلَّا كَمَا قَالَ الْأَوَّلُ، یہ تو میں تمہیں بتاؤں، ہمیں کسی چیز نے اس کے لیے تیار نہیں کیا تھا، میں خدا کی قسم، ایسے لوگوں کے لیے ہمیں کیا چیز تیار کر سکتی تھی؟ اور یہ جو سڑک چھاپ قسم کے لوگ قریش کے آ گئے ہیں یہاں پر، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ مہاجرین کے بارے میں۔ جلابیب قریش، ان کے بارے میں تو مجھے بڑی عربی کی پرانی کہاوت یاد آتی ہے، سمن کلبک یاکلک، اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرو تجھے ہی کاٹے گا۔ یہ الفاظ کس کے لیے استعمال کیے اس نے؟ مہاجرون کے لیے۔ سامنے اس کے انصار بیٹھے، مدینے والے بیٹھے ہیں، ان کو برغل آ رہا ہے، اما واللہ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ہم عزت والے جب ہم مدینے واپس پہنچیں گے نا اس سفر سے، یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم سارے عزت والے ان سب بے عزت لوگوں کو، ان بے ادب لوگوں کو ہم سب کو نکال دیں گے، یہی کرنا چاہیے ہمیں، یہی عزت کا تقاضا ہے۔ ثم اقبل على من حضره من قومه، پھر وہ دوسری طرف شکل کی اس نے اپنی تقریر میں، ایک ہوتا ہے نا ایموشن کرنے کے لیے، اس طرف کھڑے ہو کے بعد، پھر اس طرف کھڑے ہو کے بعد،
اپنے آپ کو ٹرن کر کے کہتا ہے فقال لهم هذا ما فعلتم بانفسکم، کہتا ہے تم لوگوں نے یہ مصیبت اپنے مول خود لی ہے، پتہ ہے یہ کچھ نہ ہوتا ہے، تمہاری اپنی کرتوت ہے یہ، احللتموہم بلادکم، تم نے تو اپنی ساری زمین ان کے لیے حلال کر دی، جو چاہیں کھائیں جو چاہیں کریں، وقاسمتموہم اموالکم، تم نے تو اپنے سارے مال بھی ان میں بانٹ دیے، دیکھو ذرا، وَأَمَا وَاللَّهِ لَوْ أَمْسَكْتُمْ عَنْهُمْ مَا بِأَيْدِيكُمْ لَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ غَيْرِ دَارِكُمْ، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں اگر تم انہیں کھلانا چھوڑ دو نا، ان کو اپنے صدقے دینا چھوڑ دو، جا کے کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کا کھانا شروع کر دیں گے، انہیں بس پیسوں کی پڑی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگین کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ مہاجرون کے بارے میں، ان کو برگلا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے فَسَمِعَ ذَلِكَ زید بن ارقم، اس میں عجیب کہانی ہے، 10 سال کا بچہ تھا، 9 یا 10 سال کا بچہ، اس کا نام ہے زید بن ارقم، وہ اس کیمپ میں بیٹھا تھا، وہ بھاگ کے گیا اپنے چچا کے پاس اور جا کے ان سے کہہ دیا کہ یہ اس ٹینٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، یعنی اس ٹینٹ میں سے کسی نے اور کچھ نہیں کہا، بس ایک بچے نے کہا، بچہ بھاگ کے آیا اپنے چچا کو بتا دیا، چچا نے جا کے چچا فوراً رسول کے خیمے میں گھسا، وہاں دو بیٹھے ہیں عمر بن الخطاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال مر به عباد بن بشر فلیقتلہ، عمر بن الخطاب کہتے ہیں، سنتے کے ساتھ ہی کہتے ہیں میں ایک بندے کو جانتا ہوں، اس کا نام ہے عباد بن بشر، وہ بڑا اچھا ہے، ویسے تیز آدمی ہے، اس کو بھیج دیں، فوراً گردن کاٹ دے گا اس کی۔ یعنی عمر کی رضی اللہ عنہ پہلی سجیشن کیا ہے؟ مار دو اس کو، ختم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فَكَيْفَ يَا عُمَرْ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کیسے کر سکتے ہیں عمر؟ لوگ یہ نہیں کہیں گے محمد اپنے آدمیوں کو مارتا ہے۔ دیکھیے اس سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملٹری کے اندر، خاص کر اگر آپ ملٹری کیمپین میں گئے ہوں، ابھی تو جنگ پہ گئے ہیں نا، ابھی واپس تو نہیں آئے، سویلین سچویشن نہیں ہے، وار سچویشن ہے۔ وار سچویشن میں ملٹری کیمپ کے اندر اگر کوئی بھی سولجر، کوئی بھی فوجی باقی فوجیوں کے خلاف ورغلائے، اس کو ٹریزن کہا جاتا ہے، اس کو ایسپیناج کہا جاتا ہے، اس کو غداری کہا جاتا ہے، اور فوج کے باہر ایکٹیو ڈیوٹی ہونے کے دوران اس قسم کی حرکت کو ٹرائل نہیں دیا جاتا، اٹ از پنشبل بائی امیڈیٹ ڈیتھ۔ کسی بھی ملٹری میں پروٹوکول یہی ہے۔ عمر نے جو سجیشن دی ہے وہ اسٹینڈرڈ ملٹری پروٹوکول ہے، اس میں کوئی اسلام کی کوئی خاص دہشت نہیں ہے کہ اسلام میں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، نہیں۔ اگر یہ کوئی بھی فوج ہوتی، پنشبل بائی ڈیتھ امیڈیٹلی۔ اگر کوئی اسپیناج کر رہا ہے، دے آر پنشبل، دے آر ٹو بی ایکسیکیوٹڈ، خاص کر ان ٹائم آف وار۔ بعد میں تو ہوتا ہے ٹرائیبیونل ہوتا ہے، کورٹس ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وار کے درمیان ایمرجنسی سچویشن ہے، یو ڈن، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا۔ پھر بھی رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، میں اس بات کو پھیلنے نہیں دوں گا۔ پھر کیا کیا؟ اس کو بلوایا گیا اور اس کو اور اس کے جو کچھ دوست ہیں ان کو بلوا کر ان سے ایکسپلینیشن مانگی گئی۔ اچھا رپورٹ کس نے دی تھی؟ چھوٹے سے بچے نے، اس کا نام ہے کیا؟ زید بن ارقم۔ اچھا زید اندر نہیں گیا تھا خیمے کے، کون گیا تھا؟ ان کے چچا گئے تھے۔ زید باہر کھڑا ہے بیچارہ، آگے سے ابن ابی آتا ہے، خیمے میں داخل ہوتا ہے رپورٹ دینے کے واقعی اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تم نے یہ باتیں کی ہیں کہ نہیں؟ کہتا ہے اللہ کی قسم واللہ اشہد انک لرسول اللہ، میں تو قسم کھاتا ہوں آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں ایسی بات کیوں کروں گا؟ میں اپنی جان جو ہے آپ کے ہاتھ میں دے کر یہاں آیا ہوں، جنگ پہ آیا ہوں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا؟ ان لوگوں کے، یہ سب میرے بھائی ہیں، میں مسلمان ہوں، آپ کیوں میری ایمان پر شک کرتے ہیں؟ کیا کسی کے ایمان پر شک کرنا اچھی بات ہے؟ ان کو الٹی سنانی شروع کر دی رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور اونچی بار بار قسمیں کھانا، خدا کی قسمیں کھانا، خدا کی قسمیں کھانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، تم جاؤ۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کو اس بات کو پروو نہیں کرنا تھا کہ اس نے کیا کہ نہیں، کیونکہ جب پہلی دفعہ جب رپورٹ بھیجی گئی تھی تو فوراً ہی جب عمر کا ریاکشن تھا نا کہ مار دیتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیوں ابھی نہیں مار سکتے، اور نہیں مارتے لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب وہ پہلے ہی کنونس ہو چکے تھے کہ یہ بات سچ ہے۔ اب مقصد کیا تھا؟ اس کو بلا کر ایکسپلین کروانے کا، یہ نہیں کہ وہ اپنی بات ایکسپلین کرے یا پروو کرے، مقصد یہ تھا کہ اس کو بھی اچھی طرح نوٹس مل جائے کہ تمہاری باتیں تم تک نہیں رہتی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ سیدھا ہو جائے گا، اب مانے گا تو نہیں لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرے گا۔ یہ بات تھی اصل۔ اچھا وہ واپس نکلتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ چلو بچت ہو گئی، نہیں پکڑے گئے۔ باہر کون بچہ کھڑا ہے؟ زید بن ارقم۔ زید بن ارقم اس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کو تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی سزا ہی نہیں ملی، اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی، وہ مجھے جھوٹا سمجھا، لقد صدقہ رسول اللہ وکذبنی، اللہ نے اس کو سچا مانا اور رسول نے اس کو سچا مانا، مجھے جھوٹا مانا۔ وہ بچہ رونا شروع ہو گیا، وہ بچہ اپنے خیمے میں گیا،
کونے میں لیٹ کے سمیٹ کے اپنے آپ کو روتا رہا کہتا ہے فاصابنی ہم لم یصبنی قط، مجھے ایسی غمی مجھ پر چھائی جو کبھی نہیں چھائی تھی زندگی میں. بچہ وہ رو رہا ہے. کچھ لمحوں بعد ایک صحابی اس بچے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں رسول اللہ نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے رسول اللہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ بچہ رو رہا ہے، کسی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس بچے کے دل میں یہ خیال ہے. وہ تو اپنے اندر ہی کڑ رہا تھا، رو رہا تھا کونے میں جا کر. کہاں سے پتہ نہیں اس کو خبر آئی کہ رسول بلا رہے ہیں تمہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلائے، اپنے ساتھ بٹھایا، گھٹنوں سے گھٹنے چھوئے، اس کی ران پہ ہاتھ رکھے ایسے، اور پھر اس کو سورۃ المنافقون پوری سنائی. 11 آیات ہیں سورۃ المنافقون کی پوری سورۃ سنائی. اور اس میں شروع ہوتی ہے بات اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ ان کے رسول ہیں، لیکن اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہی منافق ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے واپس جائیں گے تو عزت دار بے عزت لوگوں کو نکال دیں گے. یہی کہتے ہیں کہ رسول پر اور ان کے ارد گرد جو ہے ان پر خرچ نہ کرو. جو الفاظ زید بن ارقم نے آ کر رپورٹ کیے تھے نا، وہی الفاظ اب سورۃ المنافقون کا حصہ بن گئے. اور یہ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو سنانے سے پہلے اس بچے کو سنائی، اس کا دل رکھا پہلے، اور پھر کہا لقد صدقک اللہ، اللہ نے تمہاری بات کو سچا مانا. اب اس واقعے کے بعد یہ سورت پورا کیمپ شروع سے آخر تک پورا کیمپ یہی سورت یاد کی جا رہی ہے، پڑھی جا رہی ہے، اس کی تلاوت ہو رہی ہے. اور کون سن رہا ہے بار بار اس کی تلاوت؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو پہلے ہی جل رہا تھا، سڑ رہا تھا، جس نے پہلے ہی سازش کی تھی مسلمانوں کو آپس میں رغلانے کی. اب وہ سب سے ہٹ کٹ کے بالکل پیچھے آخر میں کیمپ کے بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے اس رسول نے اور اس قرآن نے جو میری بےزتی کی ہے، میں نے کسی نہ کسی طرح بدلہ لینا ہے. میں قسم کھاتا ہوں میں نے بدلہ لینا ہے. اور وہ بیٹھا ہے پیچھے سب سے الگ ہو کے. اب میں واپس آپ کو اس طرف لاتا ہوں جس کی اصل بات ہو رہی ہے، اور وہ ہے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ وہ صفوان ابن المعطل السلمی ثم الذکوانی من وراء الجیش، وہ جو آ رہے تھے ینطلق بی الراحلہ، وہ اونٹ کو لے کر آ رہے ہیں، وہ اونٹنی پر سوار ہیں، ان کے ہاتھ میں رسی ہے اور دن کا ٹائم ہے، بریک ہوئی ہوئی ہے اور وہ کیچ اپ ہو گئے، وہ پہنچ گئے آرمی تک. اب دیکھیے وہ آرمی تک جب پہنچے ہیں، سوچنے کی کوشش کیجئے، کیا وہ آرمی کا پہلا سامنے ان کو ملے گا یا ان کا پچھلا ملے گا نا؟ پیچھے سے آ رہے ہیں. اور سب سے پیچھے کون بیٹھا ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. اگلے الفاظ ہماری ماں عائشہ کے کیا ہیں؟ کہتی ہیں فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، جو مر گیا کچھ کئی عرصہ پہلے جو مر چکا، میں تو کہتی ہوں وہ پھر مرے. وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عبد اللہ ابن ابی ابن سلول، اور جس نے یہ تمام سازش میرے خلاف کھڑی کی، تہمت میرے خلاف لگائی، افک، جس کے بارے میں انشاءاللہ اس لفظی تشریح کروں گا بعد میں، جس نے اس افک کی واقعی پوری ذمہ داری اٹھائی، جس نے یہ کام شروع کیا، وہ تھا ایک مرد جس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. پیچھے بیٹھا سڑ رہا ہے، وہاں سے ہماری ماں آ رہی ہیں، صفوان سامنے ہے، وہیں سے دیکھ کر یہ کیا ہوا؟ کچھ روایت میں کچھ بھی نہیں کہا، بس اشارہ کیا. اچھا دیکھیے، الزام لگانے کے لیے الزام کے الفاظ استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ جب پانی کے اندر ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس کی ریپلز ہوتی ہے نا، آپ نے بس ایک کنکر پھینکنا ہے، باقی جو ہوگا وہ تو آپ کہیں میں نے تھوڑی کیا ہے، میں تو صرف کنکر پھینکا ہے. اسی لیے قرآن بعد میں تعبیر استعمال کرے گا یرمون المحصنات، جو عزت دار عورتوں کی طرف کچھ چیز پھینکتے ہیں. یعنی کھل کر یہ نہیں کہا یتہمون المحصنات، عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، عزت دار لوگوں پر الزام لگاتے ہیں. الزام نہیں لگایا، بس اشارہ کیا، دیکھیں ذرا کچھ سننے میں بس عجیب ہی ہے، کچھ لگتا نہیں تمہیں کچھ گڑبڑ؟ ابھی خیر چلو میں کیا کہوں، کیا کہہ سکتے ہیں میں بھی کسی کی زندگی خراب ہو جائے کسی اتنے سے جملے کہنے میں. تو ان پر لعنت بھیجی انہوں نے کہ اس نے یہ بات شروع کی. اب دیکھیے جب وہ بات ایک دفعہ شروع کر دی جائے تو اس کو روکنا تو ناممکن ہوتا ہے. اور پھر جہاں وہ پہنچتی ہے اس میں مزید مسالہ لگتا ہے، مزید بڑا ہوا ہوتا ہے، مزید لوگ اپنی امیجنیشن استعمال کرتے ہیں. میں نے تو سنا یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا. دیکھیں میں عرصہ ہو گیا، 15 سال پہلے کی بات ہے، 16 سال پہلے کی بات ہے. میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا. تو کمیونیکیشن سائیکالوجی میں ہم ایک ایکسپیریمنٹ پڑھتے ہیں کہ آڈیٹوریم میں 300 لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ 300 لوگ میں پہلے اسٹوڈنٹ سے ٹیچر نے کہا پہلے اسٹوڈنٹ سے دوسرے اسٹوڈنٹ کے کان میں کچھ کہہ دینا، اور دوسرے سے کہا یہی بات تم اگلے کے کان میں کہہ دینا، اور پھر وہی اگلے کے کان میں، یہاں تک کہ 300 تک بات پہنچ جائے.
پہلے سے کہا تھا باب پنچڈ جو، باب نے جو کو مکہ مارا، اتنی سی بات تھی. آخری والے سے پوچھا تم نے کیا سنا تھا اپنے کان میں؟ اس نے کہا باب killed Joe's family and burned the whole village. باب نے جو کو قتل کیا اور پورا گاؤں جلا دیا. جان بوجھ کر کسی نے نہیں کیا. ہر ایک نے اگر 1% بھی اضافہ کیا ہو تو وہ 1% سے 2% سے 3% سے 300% تو ہو گیا نا، اضافے تو ہو گئے نا. یہی ہوتا ہے یہ قیل و قال جسے کہا جاتا ہے، سنی سنائی بات آگے کرنا. انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ اس میں ملا دیا ہے، پھر اگلے انسان کو بھی احساس نہیں ہوتا اس نے کچھ اور ملا دیا اور کچھ اور ملا دیا، اور پھر بات ایسے پھیل جاتی ہے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ سچ بن جاتی ہے. اور پھر کیسے سچ بن جاتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو سب کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اکیلا، یہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں، سچ کیسے نہیں ہے؟ اگر سارے کہہ رہے ہوں تو کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں افک، اسی کو کہتے ہیں ٹیڑھ. اصل میں افک ہے ٹیڑھ. بات سیدھی کرنی تھی، اس میں تھوڑا سا آپ کے لہجے میں، آپ کی نیت میں، آپ کے الفاظ میں تھوڑی سی کجی آ گئی، وہ کجی بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ بات وہاں پہنچ جائے گی جس کا کوئی تعلق ہی نہیں حقیقت سے. لیکن سارے ایسے مان لیں گے جیسے حقیقت ہے، اس پہ تو پورا سب کا اتفاق ہے، سبھی جانتے ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں. یہ ہے حقیقت افک کی. بارک اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قصہ یہاں تک پہنچا تھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف یعنی فوج کی طرف واپس آ چکی ہیں. دور سے نظر پڑی ہے عبداللہ بن ابی کی، اور اس نے ایک آگ سی شروع کر دی ہے، چنگاری اس نے جلا دی ہے. اب آگ خود سے پھیلے تو پھیلے. اس وقت کی بات، اب یہ تو 50 سال بعد کی بات ہے نا جب وہ بتا رہی ہیں. اس وقت کی بات یہ تھی کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا کہ کوئی اسکینڈل بھی شروع ہوا ہے. ان کو کوئی علم نہیں تھا کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے. وہ تو بس خاموشی سے آئیں اور انہوں نے واپس جوائن کر لیا. کہتی ہیں فقدمنا المدینہ فاشتکیت شہرا، میں مدینے واپس پہنچ گئی، ہم سب واپس پہنچ گئے، اور میں بہت ہی بیمار ہو گئی ایک پورا مہینہ. اصل میں ہماری ماں اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ وہ بستر سے بھی اٹھ بھی نہیں سکتی تھی. حین قدمت شہرا والناس یفیضون فی قول اصحاب الافک. افاضہ کہتے ہیں عربی میں پانی کے پھیلنے کو، یعنی تعبیر انہوں نے کیا خوبصورت استعمال کی ہے. لوگ جو شروع میں بات پھیلانے والے لوگ تھے ان کا قول لے کر لوگ پانی کی طرح اس کو پھیلا چکے ہیں پورے شہر میں. ہر کوئی بات کر رہا ہے، ہر کسی تک بات پہنچ چکی ہے. انہیں نہیں معلوم کیونکہ وہ بستر پر لیٹی ہے، کوئی خبر نہیں ان کو باہر کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب یہ سب ہونے کے بعد لا اشعر بشیء، مجھے تو کسی بری شے کا احساس تک نہیں تھا، مجھے تو بالکل ہی کوئی خبر نہیں تھی کہ کچھ ہو رہا ہے. من ذلک، اس کو پورے میں سے، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجْعِي، لیکن ایک بات تھی جو مجھے ذرا کھٹکا دیتی تھی. ایک چیز تھی جس نے مجھے تھوڑا مشکوک کیا تھا. وہ کیا تھی؟ انی لا اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين اشتکی. کہتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بڑی محبت سے اور بڑے دقیق اور ملائم طریقے سے جس طرح وہ میرا خیال کرتے تھے جب کبھی میں پہلے بیمار ہوئی ہوں، بڑی سیوائیں کرتے تھے، بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے، اس قسم کی زیادہ اب میں جو پہلے اہتمام تھا وہ اہتمام نظر نہیں آ رہا ہے. تو لیکن اس طرح کا نہیں ہے. کچھ فرق مجھے احساس ہونا شروع ہوا کہ بات کچھ ویسی نہیں ہے. اور خاص کر اس لیے کہ انما يدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیسلم ثم یقول کیف تیکم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فوراً چہرہ پلٹ کے کہتے ہیں کیف تیکم، یہ پیاری تمہاری کیسی ہے، یہ کیسی ہے، یہ والی کیا حال ہے اس کے، کیف تیکم، ثم ینصرف، پھر چلے جاتے ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے. فذاک الذی یریبنی، یہ چیز جو ہے یہ مجھے ذرا کھٹکے میں ڈالتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لا اشعر بالشر، مجھے کوئی برائی کا احساس تک نہیں تھا. اب یہاں یہ رک کر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ ایسا کیوں کرتے تھے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے تھے، وہاں دیر تک کیوں نہیں بیٹھتے تھے. دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ عجیب ہی رشتہ ہے، لیکن رسول اللہ کا رشتہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ماں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا جڑا ہوا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی زیادہ ٹھہریں گے تو ان کو خبر لگ جائے گی کوئی بہت بڑا صدمہ ان کے دل پر ہے، کوئی بہت بڑی تکلیف ہمارے نبی اٹھائے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کی خاطر اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، زیادہ اشارہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ اپنے احساسات کو نہیں چھپا سکتے، اپنی وائف سے نہیں چھپا سکتے. تو اس لیے وہ احتیاط سے بس سلام کر کے خیریت پوچھ کے فوراً نکل جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کو زیادہ خبر ہو جائے کہ کچھ اور بات بھی ہے. یعنی وہ ان کی جان بچانا چاہ رہے ہیں.
اس کی انسان کو، مرد کو خاص حکمت ہونی چاہیے، کون سی بات کرنے والی ہے، کون سی بات نہیں کرنے والی ہے. اور اس کا ہر ناطے سے تعلق ہے. کبھی کبھار کو بہت بری خبر ہوتی ہے جو ماں کو نہیں دینی چاہیے. وہ لڑکا ہے، اس کی جاب چلی گئی، اب کرایہ دینے کو پیسے نہیں ہیں، ماں آ کے پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ اس کو کہہ دینا چاہیے الحمدللہ ٹھیک ہو امی. ماں ویسے ہی بلڈ پریشر کی بھی مریض ہے، اس کا ویسے ہی ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، اس کو خواہ تم ٹرامیٹائز کرو گے، اس کو دوبارہ بلڈ پریشر ہائی کر دو گے، اس پر رحمت کھاؤ، کہہ دو سب ٹھیک ہے، سب خیریت ہے، کوئی بات نہیں. چھپا دو چیزیں، ان معاملات میں چھپانا ہی بہتر ہوتا ہے. تو یہ بھی حکمت ہے ہمارے دین کی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر بات نہیں کی. کتنا صدمہ دینے والی، کتنی تکلیف دینے والی بات ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے ان کی بیوی کے بارے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا کچھ کہنے سننے کو مل رہا ہے. قد بلغنی عنکی کذا و کذا، ان سے تو کہا بھی نہیں گیا تھا. جب آخر کار انہوں نے منہ کھولا بھی ہے تو کیا کہا ہے، بعد میں آئے گی بات کہ تمہارے بارے میں تو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملی ہیں. یعنی وہ کہہ بھی نہیں سکتے، ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا سننے کو ملا ہے، اتنی تکلیف دہ باتیں. تو خیر یہاں پر ان کو شک پڑا کہ کچھ معاملے میں گڑبڑ تو ہے. حتی خرجت بعد ما نقحت، جہاں تک کہ یہ بات بھی آ گئی کہ میری صحت کچھ بہتر ہوئی کہ میں اب اٹھ کھڑی ہو سکی. بعد ما نقحت فخرجت معي ام مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا. تو اس زمانے میں میرے ساتھ میری جو نرس تھیں، ایک بزرگ عورت تھیں، ان کا نام ہے مصطح کی ماں، ام مصطح. یہ اس طرح کا نام رکھتے ہیں نا، ابو فلانا، ام فلانا، تو ان کا نام ہے ام مصطح. یہ اہم ہے یاد رکھنے کا نام. وہ ان کی نرس تھی اس زمانے میں. اور ہم چلے مناصع یعنی باہر، شہر کے باہر کی طرف. وہ ہوا متبرزنا، اور وہ ہمارے فارغ ہونے کی جگہ تھی. یعنی اب وہ خود ہی بتا دیں گی وَكُنَّا لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، ہم صرف عورتیں رات کے رات ہی فارغ ہونے باہر جایا کرتے تھے. یعنی جو معاملہ کارواں کا تھا اور جو قافلے کا معاملہ تھا نا کہ دور جا کر رات کو فارغ ہونا، عورتیں اس زمانے میں مدینے میں یہی کرتی تھیں، باہر ہی جایا کرتی تھیں. وَذَلِكَ قَبْلَ أَن نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے، پرانے زمانے کی، جب جو باتھ روم وغیرہ کا معاملہ تھا وہ ہم اپنے گھروں کے پاس نہیں رکھتے تھے. یعنی باہر پہاڑی علاقے میں جا کر ہی ہم فارغ ہو کر واپس آیا کرتے تھے. وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ، اور یہ معاملہ ہمارا کرنے کا یہ پرانے قدیم عربوں کی روایت ہے، اسی طرح وہ کیا کرتے تھے. فِي التَّبَرُّزِ، یعنی اپنے آپ کو ریلیو کرنے میں یہی ان کا تھا معاملہ. قبل الغائط فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی، ہم اس کو بڑا گھنونی بات سمجھتے تھے کہ ہمارا باتھ روم گھر کے ساتھ ہو. یعنی پرانی عربی روایت میں باتھ روم کا گھر کے ساتھ ہونا گھنونی شے ہے. ابھی جس زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی روایت کر رہی ہیں، اس زمانے میں تو باتھ روم گھر کے ساتھ ہے، اسی لیے تو یہ ساری تفصیلیں دے رہی ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، وہ ہوا کرتا تھا. فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَن نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، ہمیں تو گھن آتی تھی کہ ہم اپنے یعنی باتھ روم کا معاملہ، گھر کے بیت الخلاء کا معاملہ گھر کے پاس رکھیں. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِصْطَحٍ، میں اور مصطح کی ماں چل پڑے باہر کی طرف، جو فارغ ہونے کے لیے. اب تو وہ کھڑے ہونے کے لائق ہو گئی ہیں، چل بھی لگی ہیں، لیکن تھوڑا کسی کے ساتھ سہارا لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اب کیونکہ ام مصطح بزرگ ہیں، بڑی ہیں عمر میں، جب یہ حدیث روایت کی جا رہی ہے تب تک تو معاملہ وہ تو کب کی وفات ان کی ہو چکی ہوگی، تو اب لوگوں کو علم نہیں کہ ام مصطح ہیں کون. تو انہوں نے خود ہی بتا دیا. کہتی ہیں وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي رُحُمٍ بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة ابو بکر الصدیق وابنها مصطح ابن وثاثہ. اللہ، کہتی ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں ام مصطح کون ہے. وہ رحم کے باپ کی دوسری بیٹی، اور وہ جو خود عبد مناف کا بیٹا، اور ان کی ماں صخر کی بیٹی بنت صخر، اور جو خود عامر کا بیٹا، اور یہ خالہ ہیں ابو بکر صدیق کی، اور ان کے بیٹے کا نام ہے مصطح، اور مصطح خود اثاثہ کے بیٹے ہیں. پوری لمبی چوڑی لینیج ایسے ذہن سے. هي ابنة ابی رحم بن عبد مناف وامها بنت صخر بن عامر خالة ابی بکر الصدیق وابنها مصطح ابن اثاثہ. یہ ہے ہماری ماں کی میموری. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا صفوان کے بارے میں کیا لمبا چوڑا نام، پھر یہاں کیا لمبا چوڑا نام. پھر فاقبلت انا وام مصطح قبل بیتی وقد فرغنا من شأننا، میں اور ام مصطح ہم گھر کی طرف واپس چلے، اب ہم فارغ ہو چکے تھے. فعثرت ام مصطح فی مرتها، مصطح کی ماں اپنے ڈریس پر، اپنے کپڑوں پر تھوڑا سا ٹھوکر کھا کر گری. فقالت تعس مصطح، بوڑھی عورت گرتی ہے زمین پر، ہائے اللہ کہنے کے بجائے، استغفر اللہ کہنے کے بجائے، سبحان اللہ کہنے کے بجائے کیا کہتی ہے؟ لعنت ہو مصطح پہ. مصطح کون ہے؟ ان کا بیٹا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو بڑا شوق ہوا، تعجب ہوا، یہ کیا بات کر دی آپ نے؟
بیسما قلتی، کیا بری بات کی آپ نے، اتسبینا رجلا شہیدا بدرن، آپ واقعی ایسے آدمی کو گالی دیں گی جو بدر کے مارکے میں خود شاہد تھا، خود وہاں پر بدر میں تھا. یعنی انہوں نے کہا تم اپنے بیٹے کو کیسے گالی دے سکتی ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا بیٹا چھوڑو، وہ تو بدر کے فوجیوں میں سے ہے، اس کو تو یہ احساس حاصل ہے، اس کی کیسے تم اس طرح بےزتی کر سکتی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں قالت ایھا انتا الم تسمعی ما قال، ہائے بچی، کیا تو نے سنا نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے وہ، کیا کیا باتیں کر رہا ہے. اب یہاں پر رک کر انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ کیا کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان پر کیا بیتی. بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.